اصول دین کے ساتھ ہے کہ آپ کا ایمان اگر توحید پر پختہ ہے، اگر آپ کا ایمان اللہ کی عدالت پر پختہ ہے، اگر آپ کا ایمان رسالت پر پختہ ہے، اگر آپ کا ایمان امامت پر پختہ ہے، اگر آپ کا ایمان ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت پر پختہ ہے، تو پھر یقین کریں آپ کے عمل صالح بھی ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں، اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت کی شاخیں مضبوط ہوں اور ان کی برانچیں کمزور ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پتے جھاڑ رہے ہوں، یا تو اس کو بیماری لگ چکی ہے، یعنی اس کی روٹس میں، آپ کے روٹس ہیں اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اگر آپ کے شاخیں یا پتے سوکھنے لگ جائے نا قبلہ، تو سمجھ لیں کہ وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے روٹس مضبوط ہیں تو آپ کے تنے، شاخیں، برانچیں، اوراق، ورق، وہ پتے ہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اسی لیے دیکھیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، کہ اہل بیت کے مثال ایسے ہے جیسے سفینہ نوح ہے۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے سفینہ نوح، من راکبہا فنجا، جو اس پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اچھا، اگر کوئی بندہ سوار نہیں ہوتا، بہر کھڑا ہو کے کہتا رہتا ہے سبحان اللہ کشتی کتنی خوبصورت ہے، کیا چل رہی ہے کشتی، سبحان اللہ کیسی خوبصورت کشتی ہے، کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ نہیں بھائی، من راکبہا فنجا، جو اس پر چڑھے گا وہی کامیاب ہوگا۔ کیا مطلب؟ جو ائمہ کی سیرت پر عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا نا۔ یاد رکھے، اہل بیت سفینہ نجات ہیں، لیکن آپ ائمہ کی سیرت پر عمل کریں گے تو سفینہ نجات ہوں گے نا۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، آپ کے ایمان دیکھیں، اس وقت جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر طرف سے ہر کسی کو آزادی ہے نا جی، ہر کسی کو آزادی ہے کہ جو مرضی چاہے، بچے کو آزادی، جو مرضی دیکھے۔ چلو پاکستان میں تو آپ ڈانٹ بھی لیتے ہیں، یہاں تو ڈانٹنا بھی منع ہے نا جی، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ گزارش یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے روٹس مضبوط ہونے چاہیے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے توحید پر کہ اللہ ہے، وہ وحدہ اللہ شریک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ جب وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، پھر آپ کا فوراً ذہن جائے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم اس کے احکام کو وصول کر سکیں۔ اسی کو رسالت کہتے ہیں قبلہ، اسی کو نبوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس پورے سسٹم کو جو کنٹرول کرتا ہے، جو تحفظ دیتا ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ اور پھر یہی امام پھیلے، یہی آپ کا ریکارڈ جب محشر میں پیش کرے گا، اور اسی لیے بلایا جائے گا، اے فلاں والے آ جاؤ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، آواز آئے گی، اے علی والے آ جاؤ۔ ہر فرقے کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اسی لیے حکم ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامت، فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چل کر فاوردہم فی النار، اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی امام آگے آگے ہوگا،
اللہ دیکھے گا آگے والے کو. بات سمجھے ذرا اس بات کو. آگے پہ نگاہ ہے اللہ کی کہ جو یہ قافلہ آ رہا ہے اس کا امام کون ہے. اور خدا کی قسم علی تو وہ مظلوم امام ہے ہمارا. اپنوں نے بھی فضائل چھپائے اور غیروں نے بھی چھپائے. اپنوں نے چھپائے موت کی وجہ سے کہ مر نہ جائے, اور غیروں نے چھپائے بغض کی وجہ سے. لیکن اے علی تو وہ چڑھتا ہوا سورج ہے جس کے فضائل چھپائے نہ گئے. آج بھی اگر دیکھیں آپ میرے دوستو, اگر کسی کو غالی کہا جاتا ہے تو علی کی وجہ سے, اگر کسی کو ناسبی کہا جاتا ہے تو علی کی وجہ سے, کوئی جہنم میں جائے گا تو علی کی وجہ سے, کوئی جنت میں جائے گا تو علی کی وجہ سے. معیار علی کی ذات ہے. اس لیے اعتدال میں رہو, اعتدال میں اپنا عقیدہ رکھو, اور آپ کا عقیدہ تب اعتدال میں رہے گا جب ائمہ کی سیرت پر عمل کرو گے تم. اور یہ جو ہم علی کی, میں نے پہلے عرض کیا تھا, سخاوت سناتے ہیں, اسی لیے سناتے ہیں کہ آپ ہیں علی کے چاہنے والے. اسی لیے سناتے ہیں علی کی سخاوت کہ اگر کوئی بخیل ہے تو وہ سخی ہو جائے, کوئی بزدل ہے تو علی کی شجاعت سن کر وہ شجیع ہو جائے, اگر کوئی بے نمازی ہے تو علی کے 2000 رات کا سجدہ سن کر وہ نمازی ہو جائے. یہ حکیم کے نسخے فقط سننے کے لیے نہیں ہے بھائی, یہ عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ایمان سے بتاؤ علی سے بڑا حکیم کون ہے؟ اور ایک دوسرے کی دیکھیں, ہم شیعان علی ہے. خدارا میری گزارش ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا, ایک دوسرے کا گلہ کرنا, ایک دوسرے کے جناب پیچھے یعنی چیٹنگ کرنا, یہ چھوڑ دیں آپ لوگ. دیکھیں غیبت بہت بڑا جرم ہے. آپ کہتے ہیں جناب اس میں تو یہ خامی پائی جاتی ہے اسی لیے میں بات کر رہا ہوں. نہیں بھئی, یہ بھی غیبت ہے, چاہے وہ چیز پائی جائے اس میں, پھر بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کرے جو بات اس کو ناگوار گزرے.